وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب بظاہری کا ہر اتوار کو بعد نماز مغرب درس قرآن ہوگا، انشاءاللہ خود بھی سنیں اور عمل کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام ناظرین و سامعین، سورہ ماعون یہ مکی سورت ہے۔ اس میں کل 7 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کفار و منافقین کے بعض اعمال قبیحہ کا ذکر فرمایا۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا ہے جو قیامت کا انکار کرتا ہے، جزا اور سزا کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں 6 چیزوں کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ پہلی مذمت، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کا انکار کرتا ہے، جزا اور سزا کا انکار کرتا ہے؟ دوسری مذمت، وہ ایسا سنگ دل ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تیسری مذمت، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ 3 چیزیں جو بیان فرمائی گئی ہیں، روز جزا کا انکار کرتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یہ کفار کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے۔ ظاہر ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، اللہ کی وحدانیت نہیں ہوتی، وہ بڑا سخت دل ہوتا ہے، اس کے دل میں نرمی نہیں ہوتی، ہمدردی اور لوگوں کے ساتھ تعاون کا جذبہ نہیں ہوتا، تو وہ شخص یتیم کو دھکے بھی دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ وہ اتنا کنجوس اور بخیل ہے کہ خود تو کھلاتا تو نہیں ہے، لیکن دوسروں کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ میں یہ بات بیان فرمائی کفار کے بارے میں، إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ لوگ آخرت کے دن پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے۔ اس کے برخلاف جو ایماندار ہوتے ہیں، اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بساتے ہیں، ان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے، تعاون کا جذبہ ہوتا ہے۔ تو پہلی جو 3 آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے
کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ کفار ایسے لوگ ہیں کہ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں اور یتیم کو دھکا دیتے ہیں اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں فویل للمصلین سے، اس میں منافقین کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ منافقین کی ایسی حالت ہے کہ یہ لوگ دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جب کبھی موقع آ جائے تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اپنے دعوے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے نماز تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ اصل میں مومن نہیں ہوتے، اپنے دل میں اللہ کی وحدانیت کو نہیں بٹھاتے، وہ لوگوں پہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر منافقین کا تذکرہ فرمایا، فویل للمصلین، پس ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، خرابی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے اعتنائی برتتے ہیں، غفلت برتتے ہیں۔ منافقین کی حالت تو یہ ہے کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتے اور دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ سب منافقین کی عادت ہے، کہیں ان کا نفاق مسلمانوں پہ ظاہر نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اور اس آیت میں یہ بات بیان فرمائی کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ منافقین اپنی نمازوں سے تغافل برتتے ہیں، بے اعتنائی برتتے ہیں، بالکل ہی نماز ہی نہیں پڑھتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عن صلاتہم کا لفظ استعمال فرمایا، فی صلاتہم نہیں فرمایا۔ عن صلاتہم اور فی صلاتہم میں فرق ہے۔ عن صلاتہم کا مطلب یہ ہے کہ بالکل نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز سے غفلت اور بے اعتنائی برتتے ہیں۔ فی صلاتہم کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں بھول ہو جانا، سہو ہو جانا، غلطی ہو جانا، یہ تو ہوتا ہے۔ انسان جب نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے تو بعض مرتبہ نماز کے اندر سہو ہو جاتا ہے، اور احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی متعدد مرتبہ نماز میں سہو ہونا ثابت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عن صلاتہم کا لفظ استعمال فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقین کی یہ حالت یہ ہے کہ بالکل یہ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ماعون کو روکتے ہیں، ماعون دینے سے وہ لوگ روکتے ہیں۔ ماعون کسے کہتے ہیں؟ ماعون ایسی معمولی اشیاء کو کہا جاتا ہے جو ایک دوسرے کو دی جاتی ہیں اور جس کا لین دین ہوتا ہے، اور آدمی دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، اور جیسے علماء نے لکھا ہے پھوڑا، کلہاڑی اور استعمالی برتن، یہ عام طور پر ایک دوسرے کو دی جاتی ہیں، یہ مراد ہیں۔ یہ لوگ اتنے سخت دل ہیں کہ معمولی اشیاء بھی ایک دوسرے کو نہیں دیتے، ایک مطلب تو یہ ہے۔ لیکن اکثر مفسرین نے، بلکہ جمہور مفسرین نے ماعون کی تفسیر زکوٰۃ سے کی ہے۔ یہ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، چونکہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، تو کبھی کبھی یہ لوگ جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں، منافقین دکھلاوے کے لیے، اگر ہم جماعت میں شامل نہیں ہوں گے تو لوگ ہم پر نفاق کا شک کریں گے، شبہ کریں گے، تو اس نیت سے یہ لوگ نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے، یہ کھلم کھلا اس کا دیا جانا کوئی ضروری نہیں ہے، تو یہ لوگ کیا ہے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ عام مفسرین نے ماعون سے زکوٰۃ مراد لیا ہے۔ تو بہرحال یہ سورہ ماعون کی آیتوں کی قدر تشریح تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔
اب اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کی تکذیب کرتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، پس وہ ایسا شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا. خود تو کھانا نہیں کھلاتا اور لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا. بڑا سخت دل اور سنگ دل یہ کفار ہوا کرتے ہیں، ان کے دل میں رحم اور جذبہ نہیں ہوتا. فویل للمصلین، پس ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، خرابی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے اعتنائی اور تغافل برتتے ہیں، بالکل ہی نماز نہیں پڑھتے، پڑھتے بھی ہیں تو ارکان و شرائط کی رعایت کیے بغیر پڑھتے ہیں اور بے وقت پڑھتے ہیں. الذین هم یراؤون، جو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. کبھی جماعت میں حاضر ہو جاتے ہیں تو دکھلانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یہ ماعون کو روکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے. ماعون معمولی اشیاء کو کہا جاتا ہے جس کا آپس میں لین دین ہوتا ہے، اور یہاں پر مفسرین نے ماعون سے زکوٰۃ مراد لیا ہے. اور زکوٰۃ کو ماعون اس لیے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ بھی کل مال کا 40واں حصہ ہے. اگر کسی کے پاس 1000 روپے ہیں تو اس پر جو زکوٰۃ نکلتی ہے 1000 روپے پر 25 روپے، ظاہر ہے یہ تو ایک معمولی رقم ہے. 1,00,000 روپے میں 2500 روپے زکوٰۃ نکالنا ہے، یہ اس کا 40واں حصہ ہے، تو یہ بھی معمولی، یہ بالکل رقم ہے. تو یہ لوگ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے. جو اللہ کے راستے میں جو معمولی جو پیسے ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ نکلتی ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں خرچ نہیں کرتے. بہرحال یہ سورہ ماعون کا ترجمہ اور قدر تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.